بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حق کو، سچ کو چھپانے والوں پر لعنت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر آپ کو عبادت کرنی ہے تو عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، کوئی دو نہیں۔ وہی اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، بڑا رحم کرم کرنے والا ہے۔ آپ سے کتنی بھی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، دنیا میں ہی ان کا ازالہ کرو، توبہ کرو اللہ کے سامنے۔ لوگوں کے کچھ حقوق آئے ہیں، لوگوں سے معافی معذرت کر لو تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دیں گے۔ یہاں سے آگے پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے معبود ہونے کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کیوں عبادت کے لائق ہیں، کسی اور کی عبادت کرنا کیوں ناجائز ہے، تو پھر اپنے آپ کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، دن رات کو دیکھو، سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو دیکھو، آسمان سے اترنے والا پانی اس کو دیکھو، مردہ غیر آباد زمین کا آباد ہونا اس پر نظر کرو، جو جانور تمہارے سامنے گھومتے پھرتے ہیں ان پر نظر کرو، ہواؤں کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو۔ ان میں سے ایک ایک چیز آپ کو صاف صاف کہہ رہی ہے کہ ان کو بنانے والا کوئی اللہ ہے، جس نے ان سب چیزوں کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو جو رب آپ کے اوپر اتنا بڑا کرم اور احسان کرتا ہے تو اس کے سامنے سجدہ کرنا یہ بھی تمہارے پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے سمجھا دیا، میں نے تمہیں یہ دیا، آسمان تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، جانور تمہارے لیے، پانی تمہارے لیے، ہوائیں تمہارے لیے، بادل تمہارے لیے، اور یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے، اور تم اتنے بے وفا، اتنے لاپرواہ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، کہ یقیناً آسمانوں کی پیدائش میں، زمین میں، دن اور رات کے تبدیلی میں، اور کشتی جو چلتی ہے سمندر میں، بما ينفع الناس، جو لوگوں کو بہت زیادہ نفع دے رہی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے برسایا آسمان سے پانی، فأحیا به الارض بعد موتها، اور پھر اسی ہی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد کیا۔ ان کے اندر نشانیاں ہیں عقل والے لوگوں کے لیے۔ آسمانوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ شاید آپ کے دماغ میں کوئی یہ بات ڈال دے کہ دنیا کو چلانے والا کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مزار والا ہے،
کوئی ولی ہے، کوئی نبی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ ان بزرگوں سے پہلے آسمان بھی تھا، زمین بھی تھی۔ اگر کوئی بندہ حضرت علی کو مشکل کشا کہتا ہے تو حضرت علی کے پیدائش سے پہلے کون تھا جس نے زمین و آسمان کو بنایا تھا؟ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا مانتا ہے تو اس سے پہلے کون تھا جس نے یہ دنیا کے نظام کو چلایا؟ اگر یہاں محلے گلی کوچوں کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے لیے الگ الگ سجدے کی چیزیں بنائی ہیں، کھارا در والے کسی اور مزار کو سجدہ کرتے ہیں تو میٹھا در والے کسی اور مزار کو سجدہ کرتے ہیں، کوئی عبداللہ شاہ غازی پر جاتا ہے، کوئی قلندر پر جاتا ہے، کوئی داتا گنج بخش پر جاتا ہے، کوئی نورانی پر جاتا ہے، جا کر کے کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہے، کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہے کہ یہ ہمارا مشکل کشا ہے، یہ ہی ہمیں چلانے والا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اے پاگلو، ان کے پیدا ہونے سے پہلے، اس مزار کے بننے سے پہلے کون چلاتا تھا؟ تو زمین کو پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ، آسمان کو پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ۔ اگر آپ کو اللہ اچھا نہیں لگتا تو اللہ کی زمین پر چلنا چھوڑ دو۔ اگر آپ کو اللہ اچھا نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اور ہے محبوب، تو پھر اللہ کے آسمان کے نیچے رہنا چھوڑ دو، کوئی اور خدا دیکھو جو تمہیں آسمان بنا کے دے، زمین بنا کے دے۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہی اللہ ہے جو دن اور رات کی تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ دن کو ایسا روشن کر دیا کہ دور دور کی چیزیں بھی آسانی سے دیکھ لیتے ہو، آپ کے لیے کام کاج کرنا، مزدوری کرنا، سفر کرنا، ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھکن کو دور کرنے کے لیے پھر رات کا ٹھنڈی ہوائیں، رات کا اندھیرا، رات کے یہ آسمانوں کا جگمگانا، یہ بھی تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ تم سکون کی نیند بھی کر سکو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے معیشت کے لیے، معاش کے لیے دن پیدا کیا، آپ کے سکون کے لیے رات پیدا فرمائی۔ ابھی اگر ہمیشہ رات رہتی تو بھی زندگی اجیرن، ہمیشہ دن رہتا تو بھی زندگی نامکمل، کوئی آدمی آسانی کے ساتھ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر جاندار کو، جس میں جان ہے، اس کو محنت مزدوری میں لگا دیا ہے۔ انسان ہے تو بھی، جانور ہیں تو بھی، جانوروں کو بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، جانوروں کو بھی اپنے جسم کی صحت کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ آپ بلیوں کو دیکھو گے، کتوں کو دیکھو گے، بکریوں کو دیکھو گے، اور جانوروں کو دیکھو گے، وہ بھی کھانے کی جگہ پر خود چل کر کے جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہاں ہمیں کھانا ملے گا، کہاں پانی ملے گا، اپنی ضرورت کے لیے وہاں دوڑتے بھاگتے ہیں۔ اور پھر صبح کے ٹائم پر سارے دوڑتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، ورزش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کی صحت کو ٹھیک رکھیں۔ پڑے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں یعنی تکلیف کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو رکھا ہے کہ آپ کو محنت مزدوری کرنی پڑے گی، پھر آپ کو کھانا ملے گا، آپ کو خوراک ملے گی۔ تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہمیں موقع ملے، تو موقع کے لیے دن عطا کیا، سکون کے لیے رات عطا کی۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور وہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں، لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وہ بھی کس نے بنائی ہیں بھائی؟ آپ کو کون بنا کر دینے والا ہے؟ یہ سب سے پہلے اس کی بناوٹ کس نے کی؟ ورنہ ایک بندہ بڑے سمندر میں چھلانگ نہیں لگا سکتا، تیرنا جانتا بھی ہو، کتنے وقت تک تیرتا رہے گا؟ آدھے گھنٹے 2 گھنٹے تک تو ہاتھ مارتا رہے گا، پاؤں مارتا رہے گا، بہت اندر ہوگا، کہاں پہنچ سکتا ہے؟
لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں سمندر میں اندر سے اندر چلے جانے کا بھی راستہ بتا دیا کہ آپ کو اگر سمندری راستے پر جانا ہے تو اس طرح کی کشتی بناؤ، اس طرح کا جہاز بناؤ، آپ جا سکتے ہو۔ یہ بھی اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ ایک چھوٹا سا پتھر آدھا پاؤ کا اگر وہ پانی میں ڈالو تو وہ گہرائی تک چلا جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور اتنی بڑی کشتی ہے وہ ڈالو تو وہ نہیں ڈوبتی۔ آدمی خود چھلانگ لگائے تو اندر ڈوب جاتا ہے، اتنی بڑی کشتی اندر نہیں ڈوبتی۔ ابھی جو یہ جہاز آیا ہے کارگو پیٹرول ڈیزل لے کر کے، 45,000 ٹن، 1 ٹن 10 من کا ہوتا ہے، اتنا بڑا، یہ کھڈے کے برابر اتنے بڑی اس کی یعنی لمبائی چوڑائی ہے۔ اتنا بڑا جہاز پتہ نہیں کہاں سے چلتے چلتے یہاں پہنچا ہے، ڈوب نہیں رہا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ فرمایا بما ينفع الناس، اسی کشتیوں کے ذریعے سے تمہیں فائدہ ملتا ہے۔ ابھی آپ اگر پتہ لگا کہ یہاں سے منوڑے سے 2 کلومیٹر اندر مچھلی ہے، اگر کشتی نہ ہوتی کیسے وہاں سے مچھلی لاتے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نفع کے لیے دونوں کام کر دیے کہ آپ کو کشتی کا انتظام بھی کر کے دیا کہ وہاں پہنچو، وہاں سے مچھلی کو بھی حکم دیا کہ اندر سے جاؤ اس کنارے کی طرف، میرے بندوں کو روزی کی ضرورت ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، وہاں پہنچو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور بڑی بڑی وزنی چیزیں جو آپ ہوائی جہازوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، گاڑیوں کے ذریعے سے نہیں پہنچا سکتے، آپ جہازوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو تک پہنچا دو۔ بما ينفع الناس، یہ ہے لوگوں کو نفع دینا۔ اور جو کشتی اگر کوئی بولے کہ میں خود کشتی بناتا ہوں اور میں اتنا ماہر ہوں، تو ارے ظالم، کشتی جن لکڑی سے بنائے گا وہ لکڑی کس نے دی؟ اور کشتی کے اندر جتنا مٹیریل چاہیے وہ مٹیریل کہاں سے لاؤ گے؟ وہ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہوگا۔ اور جس عقل کے ذریعے سے بناؤ گے وہ عقل تجھے کس نے دی ہے؟ سبحان اللہ۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس میں انسان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ابھی آسمان میں چلتا پانی، کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ آپ 2 گھونٹ پانی کے تو بغیر کسی برتن کے کھڑے کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ ہزاروں منوں ٹنوں پانیوں کو ادھر ادھر گھما رہے ہیں، نیچے سے کوئی برتن بھی نہیں ہے۔ پھر جب برسانا پڑتا ہے تو اس کو ایک قطرہ قطرہ کر کے، بوند بوند کر کے برساتے ہیں تاکہ میرے کسی بندے کو سر میں لگے یا ہاتھ میں لگے اور اس کی وجہ سے وہ زخمی نہ ہو جائے۔ اور اس کا فوارے کی طرح، بوندا باندی کی طرح برستا ہے کہ آپ خود وہاں نکل کر کے اور وہاں جانے کو پسند کرتے ہیں کہ میں سر بھی ننگا کر دوں اور قمیص بھی اتار دوں تاکہ اسی آسمان کا پانی میرے جسم پر ڈائریکٹ لگ جائے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، مہربانی ہے کہ کس طریقے سے آپ کے لیے خوبصورت منظر بنایا، آسمان سے پانی برسایا۔ حالانکہ اسی طرح سے اسی آسمان سے آگ بھی تو برس سکتی ہے۔ جب پانی برسا سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو آگ بھی برسا سکتا ہے۔ کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے کوئی آسمان بجلی گری اور یہ ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو چل رہی ہے، واللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ ہے، کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک گرجا گھر تھا، عبادت خانہ تھا ان کا، چرچ، اور اسی کے اندر لڑکے کی لڑکے کے ساتھ شادی کی تقریب چل رہی تھی۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران آسمانی بجلی گری اور وہ آگ لگ گئی، پورا کا پورا چرچ جل گیا، ایک بھی بندہ باہر نکل نہ سکا۔ ویڈیو آئی ہے، وہ عمارت جل بھی رہی ہے اور اوپر سے وہ جو ہے ان کا صلیب کا نشان ہوتا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اتنی تو یقینی بات ہے، لیکن معاملہ کیا ہوا ہے اس میں خبر یہ لکھی تھی کہ اس وجہ سے جل گیا، واللہ اعلم۔ تو ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
اسی آسمان سے جب آگ بھی برس سکتی ہے، گر سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین پیارے انداز سے بارش برساتے ہیں، پانی برساتے ہیں، وہ بھی میٹھا، کھارا ہو، کڑوا ہو، بدبودار ہو، کوئی اور پانی آ جائے، اور اس کے بعد پھر مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ دیہاتی لوگوں سے پوچھو جا کر کے، ہم تو تیار بنا بنایا کھانا کھا لیتے ہیں نا بھائی، آٹا لو اور کھانا بناؤ، سبزی لو اور کھانا بناؤ، لیکن یہ سبزیاں اگتی کیسے ہیں، بنتی کیسے ہیں، کس کس طرح کی محنت اس پر ہوتی ہے، یہ آٹا آپ تک آتا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے فضل سے ہو رہی ہیں، تو کم از کم اس کا شکر تو کرو۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اسی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پھیلا دیا، یہ بھی اللہ کا احسان۔ دل چاہتا ہے گوشت کھاؤ، کتنا اللہ تعالیٰ نے گوشت کے لیے سلسلہ کر دیا، بکریوں کا، گائے کا، اونٹ کا، بھیڑ کا، دمبے کا، کھاؤ بھائی، عیش کرو، مرغیوں کا کھاؤ، اپنی چاہت، اپنی خواہش پوری کرو، اپنے منہ کو لذت چاہیے دے دو، لیکن شکر تو کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر برکت عطا کر دی، دنیا کے کونے کونے میں چلے جاؤ لیکن گوشت آپ کو ملے گا۔ اور عجیب بات، گوشت بھی ایسا کہ وہی گوشت اگر بکری سے کاٹ دو، بکری مر جائے، مار دو، ذبح کرو، اس کے بعد 2 گھنٹے کے اندر گوشت خراب ہونے لگتا ہے۔ 2-4 گھنٹے تک آپ گوشت کو باقی نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسی گوشت کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اسی بکریوں کو اندر جان ڈال دی، تاکہ 1 2 سال 4 سال تک آپ اسی گوشت کو اپنے پاس رکھو تو محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر طرح کے جانور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنا دیے۔ گدھے بنائے، سامان کیسے لے جاؤ گے ادھر ادھر، گھوڑے بنائے، سفر کیسے کرو گے ادھر ادھر۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں عطا کی۔ کتا بنایا تاکہ تم آرام سے سو جاؤ، اس کو دروازے پر بٹھا دو، چوکیداری کرتا رہے گا۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا، والسحاب، بادلوں کا چلنا، المسخر بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ نیچے گرتے ہیں نہ اوپر گرتے ہیں، اور آرام کے ساتھ، لیول کے ساتھ چل رہے ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچاتے ہیں۔ اگر آسمانی پانی نہ ہوتا، پہاڑوں کے اوپر کھیتی کیسے ہوتی، اب نہروں کا پانی اوپر کیسے لے جاتے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں انتظام کر دیا کہ پانی برسایا ہی وہاں کی ضرورتیں بھی پوری ہوئیں، پھر نہروں کے ذریعے سے، نالیوں کے ذریعے سے نشیب والے علاقے، نیچے والے علاقوں کے اندر بھی وہ پہنچ گیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ اور کبھی کبھی ان ہواؤں کو اللہ تعالیٰ تمہارے پر مسلط کر کے نقصان بھی دیتے ہیں، تمہیں پتہ تو لگے، جیسا بھی طوفان آ رہا ہے۔ وہی ہوا ہے جو ان سمندروں کو چلا رہی ہیں، پانی کو چلا رہی ہیں، تاکہ آپ کا فائدہ ہو۔ ناشکری کی وجہ سے پھر ان ہی ہواؤں کو تھوڑا سا سخت کر دیتے ہیں، تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ لآیات لقوم یعقلون، ان سب نشانیوں کے اندر بڑی عبرت ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ بے عقل لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ آسمان کیوں ہے، زمین کیوں ہے، پانی کیا ہے، ہوا کیا ہے۔ بے وقوف لوگوں کو احساس نہیں ہوتا۔ عقل مند آدمی سب کا شکر کرتا ہے۔ یا اللہ، تو نے کشتی پر ہمیں لے گیا، سکون سے واپس لے آیا، تیرا احسان۔ روزی دی تو بھی تیری مہربانی، نہیں دی سکون سے واپس آ گئی تو بھی تیرا احسان۔ یا اللہ، یہ ہوا ہمیں سانس دے رہی ہے، اسی میں بھی تیرا شکر اور احسان۔ یا اللہ، زمین پر چلنے کے لیے تو نے پاؤں دیے، زمین عطا کی، یہ تیرا احسان۔ اگر شکر کرو گے تو بڑھ کر ملے گا، ناشکری کرو گے جو مل رہا ہے یہ بھی چھن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، عبادت صرف اللہ ہی کے سامنے، سجدہ صرف اللہ ہی کے سامنے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔